حرج اور گفتگو کو شروع کروں. انتہائی مختصر گفتگو ہوگی، زیادہ آپ کا وقت نہیں ہوگا. انشاءاللہ نماز بجماعت یہاں ہی پڑھیں گے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامت، قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کے ساتھ مصافحہ. سبحان اللہ. جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن میرے آقا مجھ سے مصافحہ فرمائے، وہ روزانہ 50 مرتبہ حضور پر ضرور درود و سلام کا تحفہ پیش کیا جائے. سبحان اللہ. حضرات ارشاد باری تعالیٰ نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنوں کی جان سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. وازواجہ امہاتہم، اور اس نبی کی ازواج مطہرات وہ مومنین کی مائیں ہیں. سبحان اللہ. آیت مبارکہ کا لفظ ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا. اب ذرا اس کی تشریف کی طرف تشریف لائیں. النبی، ان نبوت سے مشتق ہے. اس سے مشتق ہے ان نبوت سے. نبوت کا معنی ہے خبر دینا. لسان العرب القاموس، یہ لغت کی مستند ترین بڑی بڑی کتابیں ہیں. اگر آپ ان میں ان نبوت کا معنی دیکھیں تو انہوں نے لکھا النبوت ہی الاطلاع علی الغیب، نبوت غیب پر مطلع ہونے کا نام ہے. یعنی جو شخصیت غیب کی خبر پر مطلع ہو جائے اس فعل کو نبوت کہتے ہیں، اور ایسے عمل پیرا اور ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہونے والے شخص کو نبی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی کا مطلب یہ ہوا غیب کی خبریں دینے والا. توجہ فرمائیں تھوڑی سی بات. نبوت کا معنی اطلاع علی الغیب. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کا صفاتی نام قرآن مجید میں ذکر فرما کر ہمیں متنبہ کیا کہ تمہارے پاس آنے والی یہ ہستی عام نہیں، یہ وہ ہستی ہے جو غیب کی خبریں دینے والی. سبحان اللہ. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں سمجھتے. میرا عقیدہ بھی سن لیں اہل سنت کا. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. اللہ. کون ہے؟ اللہ. بولو سارے اللہ. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہوتا، جی پڑے تو اس کا ہوتا. سبحان اللہ. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب صرف اللہ ہے. ہاں البتہ اللہ نے علم غیب نبیوں کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. علم غیب نبیوں کو عطا فرمایا ہے. وہ قرآن کی آیات ہیں. آپ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. ایک بچہ نے کسی سے سنا تو وہ دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا. اس نے کہا بابا جی آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا. بابا جی نے کہا کیوں بیٹا نہیں پڑھے گا؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. میں نماز کے قریب نہیں جاؤں گا، قرآن میں ہے. باپ چونکہ پڑھا لکھا تھا اس نے کہا بیٹا سنو، یہ قرآن ہے اور قرآن آپ آدھا پڑھ رہے ہو، ذرا پورا پڑھو نا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، قرآن میں ہے نماز کے قریب کب نہ جاؤ؟ جب نشے کی حالت میں ہو. سبحان اللہ. جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. میں نے کہا قرآن ہے، سورہ جن اٹھا کر پڑھے گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اپنا ظاہر کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی پر بھی غیب ظاہر نہیں کرتا
الا من ارتضى من رسول. سبحان اللہ. بولے قرآن ذرا محبت. سبحان اللہ. اصل میں رولا یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ عالم الغیب ہے، اس نے اپنا غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں فرمایا. بس اتنا پڑھ کے قرآن کو خطاب کر دیا، آگے نہ پڑھا. بیٹا دیکھو اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. یہ تو سیدھا سادہ قرآن ہے. بڑے بھائی قرآن میں کا تو مرید تو نہ کرو نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وہ والی ڈنڈی تو نہ لگاؤ نا. قرآن پڑھنا ہے پورا پڑھو. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا من ارتضى من رسول. غیب کا جاننے والا اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر وہ غیب ظاہر کرتا ہے تو کس پر؟ فرما الا مگر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر میں تو رب سب کچھ بتانا چاہتا ہے. بولو سبحان اللہ. بڑے پڑھے لکھے سمجھدار حضرات بیٹھے ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ایک چیز کا ذکر کریں گے اور آگے اسی کا استثناء کریں تو وہ جس کا آپ استثناء کر رہے ہیں، جس کو علیحدہ کر رہے ہیں، وہ اسی پہلی میں سے ہوگی یا کوئی اور ہوگی؟ آپ گندم کا تذکرہ کریں، استثناء بھی گندم کا کریں تو مراد کپاس ہوگی، مراد بھی گندم ہوگی. اللہ غیب کی نفی کر کے پھر غیب کا استثناء کر کے اس بات فرما رہا ہے کہ اللہ اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول، مگر رسولوں میں جس کو پسند فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. اپنے پسندیدہ رسول کو عطا فرماتا ہے. الا میں کیا ہے؟ الا میں کیا ہے؟ اگر الا کو آپ کچھ نہیں سمجھتے تو پھر دیکھیں مما ارسلناک الا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، بس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. آگے اللہ فرماتا ہے الا رحمت للعالمین، مگر رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجا ہے. اب سارے جہانوں کے لیے ہی رحمت ہے. لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ. یہ الا بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. تمام معبودان باطلہ کی نفی، معبود برحق کا اثبات، نبی کی ذات کی نفی، رحمت للعالمین ہونے کا اثبات، یہاں علم غیب دینے کی نفی. پھر فرماتا ہے الا من ارتضى من رسول، مگر جو پسندیدہ رسول ہو اس پر مہربانی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عطا کر دیتا ہوں. اللہ نے استثناء فرما دیا نا. بڑی سیدھی سادھی بات ہے، اس کو اتنا ہم مشکل بنائیں. اس لیے رب نے نبی کو نام ہی نبی والا دیا. سبحان اللہ. زبان سے کہے اور عقل سے انکار کرے، دل سے انکار کرے تو اس کی اپنی مرضی. نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ قریب ہے مومنوں کی جانوں سے ان کے. واہ. سبحان اللہ. مومنوں کی جانوں سے ان کے نبی زیادہ قریب ہے. اولا کے دو معنی لکھے ہیں علماء نے. میں آپ کو مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب کا حوالہ دے کر، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ دو معنی لکھے اولا کے. اولا کا معنی اقرب، اولا کا معنی املک. اولا کا معنی اقرب کریں تو اس کا معنی ہوگا زیادہ قریب. سبحان اللہ. زیادہ قریب. اچھا آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا، بڑے سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی جان آپ کے کتنا قریب ہے؟ قریب ہے نا. یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں، آپ گئے لاہور، آپ کی جان یہاں، آپ لاہور. آپ گئے کراچی، آپ کی جان یہاں، آپ کراچی. آپ کراچی سے لاہور گئے، آپ کی جان کراچی، آپ لاہور. ایسا تو نہیں ہے نا. جہاں آپ وہیں آپ کی جان، جہاں آپ وہیں آپ کی جان. پتا چلا جہاں آپ ہیں وہیں آپ کی جان ہے. آپ جہاں بھی ہیں وہیں حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. آپ یہاں ہیں، آپ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میں نے کہا نانوتوی صاحب کو پڑھ. اولا کا معنی اقرب ہے. نبی مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے. میں نے کہا جتنا ہماری جان ہمارے قریب نہیں، نبی اس سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں.
مومن کہاں کہاں بستے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہاں کہاں بستے ہیں مومن کا کوئی پتہ نہیں. ابھی آپ یہاں ہیں، پھر آپ گھر میں ہوں گے، پھر گھر سے کہیں اور ہوں گے. پتہ یہ چلا جہاں جہاں مومن کی جان ہوگی وہی وہی میرا نبی اس کے قریب ہوگا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں سمجھ نہیں آتی حاضر ناظر اور کہتے کس کو ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ ذرا ذوق سے بیٹھے نا، محبت سے بیٹھے، میری بات سمجھے. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں آپ کے لیے. اولا کا معنی اقرب، مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے. میں نے کہا جو زیادہ قریب ہے وہ حاضر نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ سبحان اللہ. نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ باقی رہا یہ جسمانی اعتبار سے، ہم کہتے ہیں جسمانی اعتبار سے نبی پاک اپنے گنبد خضراء میں ہیں. بے شک. جسمانی اعتبار سے حضور اگر چاہیں تو آ سکتے ہیں، ورنہ وہیں پر تشریف فرما ہے. رہی آپ کی روحانیت، میں نے کہا پڑھو بزرگوں کی کتابیں، امام زرقانی کو پڑھو، امام کستلانی کو، امام اسقلانی کو، ملا علی قاری کو، شاہ طلعت محدث دہلوی کو، تھانوی صاحب کی کتابیں پڑھو. ان سب نے لکھا ہے لأن روحہ موجود فی بیوت المسلمین، ورنہ کسی مسلمان مومن کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں حضور کی روح پاک جلوہ گر نہ ہو. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اہل سنت. زندہ آباد. حضور کی روح پاک جو ہے وہ ہر مومن کے گھر میں موجود ہے. روحانی اعتبار سے میرے آقا ہر جگہ ہے، جسمانی اعتبار سے اصل بتا کیا لوگ کسی کے عقیدے کو سمجھتے نہیں. دیکھیں جیسے آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا، دیکھو جی کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، اشارہ ہوتا ہے ہماری طرف. مگر میں کہتا ہوں رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم، ہم عالم الغیب کسی کو نہیں مانتے. عالم الغیب اللہ ہے، لیکن علم غیب نبی کے پاس ضرور ہے. آپ دیکھیں ابن عباس کی روایت ہے، طبری نے روایت کیا، ابن کثیر نے روایت کیا، علامہ فخر الدین رازی نے روایت کیا، امام قرطبی نے روایت کیا، علامہ سیوطی نے روایت کیا، بڑے بڑے مفسرین نے حضرت خضر کے بارے لکھا کان رجلا یعلم علم الغیب، کہ حضرت خضر ایک ایسا آدمی ہے جو علم غیب رکھتا ہے. میں نے کہا وہ حضور کے صدقے ولی بھی بنا نبی بھی بنا. جو حضور کے صدقے ولی و نبی بنے وہ تو علم غیب رکھتا ہو، جو آقا ہے وہ خالی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے سبحان اللہ. یہ ہمارے پاس دلائل ہے نا، کوئی آ کر سنے تو صحیح. ایسے بہتان باندھ دیا کسی پر اور کسی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. اللہ. اور حاضر ناظر کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے تو نبی پاک بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نبی پاک آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ عقیدہ ضرور رکھتے ہیں کہ اختیار ہے، آنا چاہے تو آ سکتے آ سکتے ہیں، آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. اگر تھانوی صاحب کے بزرگ فوت ہو جانے کے بعد اپنی قبور سے نکل کر دو مولویوں کے درمیان جھگڑے کی صلح کرانے کے لیے دارالعلوم آ سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر وہ قبروں سے نکل کر صلح کرانے کے لیے مدرسے میں آ سکتے ہیں، کیا نبی پاک وہاں سے تشریف لا کر آئے؟ سبحان اللہ. اپنے غلاموں کو رنگ نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں. باقی رہی روحانیت، شاہ طلعت محدث دہلوی نے لکھا نبی پاک کی روح پاک سے کائنات کا کوئی گھر نہیں جو خالی ہو. یہی وجہ ہے جب گھر میں آؤ اگر کوئی اور بندہ نہ ہو تو نبی پاک پر سلام کرو. کیوں؟ نبی پاک کی روح پاک اس گھر کے اندر موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. حضور کی روح پاک موجود ہوتی ہے. دیکھیں اولا کا معنی اقرب. اگر اولا کا معنی کرو املک، جیسے تھانوی ننوتوی صاحب نے لکھا اولا کا معنی املک. املک معنی زیادہ مالک. سبحان اللہ. املک معنی زیادہ مالک. مالک. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کا زیادہ مالک ہے. سبحان ان کا اللہ. زیادہ مالک ہے. مالک سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے مالک، ایک ہے زیادہ مالک. اور یہاں اولا اس میں تفصیل ہے، اور ترجمہ میں احمد رضا بریلوی کا نہیں کر رہا، میں ننوتوی صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ انہیں بھی تسلی ہو، آپ کو بھی تسلی ہو. اولا کا معنی املک انہوں نے کیا، زیادہ مالک. وہ ہم کہیں مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ہم مالک کونین کہیں. تکلیف ہوتی ہے
سبحان اللہ وہ تو ماشاءاللہ املک فرما رہے ہیں، واہ سبحان اللہ زیادہ مالک ہیں، زیادہ مالک ہیں۔ میں نے کہا مالک صرف نام کے ہیں یا کچھ اختیار بھی ہے؟ سبحان اللہ ایسا تو نہیں ہے نا۔ املک مانا زیادہ مالک۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار تشریف فرما تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا حکم دیا، چلو جہاد پہ چلنا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں حضور اجازت دیں میں اپنے ماں باپ سے پوچھ کر آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا جا ماں باپ سے پوچھ کر آ جا۔ وہ چلا گیا ماں باپ کے پاس، پیچھے جبرائیل قرآن کی آیت لے کر اترے، جبرائیل یہ آیت لے کر اترے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا کا معنی املک ہے، نبی مومنوں کی جانوں کا بھی ان سے زیادہ مالک ہے۔ جب نبی ہی مالک ہے تو اسے اختیاری کیا تھا ماں باپ سے پوچھنے کے لیے جاتا؟ سبحان اللہ وازواجہم امہاتہم، نبی مالک ہے اور نبی کی گھر والیاں ان کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ اور جو مالک ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے اپنی مملوکہ چیز کو استعمال کرے، جہاں چاہے استعمال کرے۔ میں نے کہا دیکھو یہ جو ترجمے کیے گئے یا یہ تفسیریں کی گئیں، اختیار نبی کا معنی بغیر کی گئی کہ نبی مجبور تھا، نبی کو مالک بھی کہا گیا، نبی مجبور تھا، نبی کو املک بھی کہا گیا۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے گھر کے اندر بندے ہوئے جانوروں کے مالک ہیں، گھر کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کے مالک ہیں، مالک ہونے کے باوجود پھر میں یہ کہوں یہ مالک ہیں پر ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ کہیں گے مذاق کر رہا ہو یار، مذاق ہو رہی ہے نا یہ۔ آپ اپنے گھر کی چیزوں کے مالک ہیں مگر خبردار اس بکری کو ذبح نہیں کر سکتے، یہ آپ گندم کا توڑا اٹھا کر بیچ نہیں سکتے، مالک ہیں لیکن ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا تیرے مولوی جی نے لکھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کا زیادہ مالک ہے۔ کیا مطلب؟ رب زیادہ مالک بھی بنا رہا ہے، اختیار بھی سلب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ مالک اسی کو بنایا جاتا ہے جس کو اختیار بھی دیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں مومن اپنی جان کا اتنا مالک نہیں جتنا نبی مالک ہے۔ اگر ہم اپنا گلا دبا کر خودکشی کر لیں حرام موت مر جائیں گے، اور نبی کی عزت پر قربان ہو جائیں تو شہادت کی موت پا جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھیں نا غازی ممتاز حسین قادری، غازی علم الدین شہید، حضور کا پر قربان ہو گئے تو جان شہادت نوش فرما۔ واہ واہ سبحان اللہ آپ چپ ہو کے سننا چاہتے ہیں، کسی کا ڈر لگا ہوا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ اچھا جو ڈرے ہوئے نہ بولے، ملک صاحب سے نہ ڈرے، اگر وہ اتنا ڈر والے ہوتے تو میلاد نہ مناتے۔ سبحان اللہ میلاد منانے والوں کو ایک اور فتویٰ لگایا جاتا ہے شرک کا۔ میں کہتا ہوں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں یا کیا کروں؟ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا۔ کیا معنی ہے؟ پیدا ہونا۔ کیا شرک تو تب ہو کہ وہ بھی خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ خدا بھی پیدا ہوا؟ شرک تو تب ہو۔ اور میلاد سب سے بڑا شرک کے لیے ایٹم بم ہے۔ میلاد شرک کا خاتمہ کرتا ہے، شرک کو توڑتا ہے۔ ہم تو علل اعلان سنی کہتے ہیں، نبی پاک کے ماں باپ بھی ہیں، نبی پاک کے دادا دادی بھی ہیں، نانا نانی بھی ہیں، کنبا بھی ہے، خاندان بھی ہے، نبی قریشی ہے، نبی ہاشمی ہے، نبی پیدا ہوئے۔ ہم اتنا بڑا اعلان کر کے پتہ نہیں مشرک کیسے بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی علم میں خیانت نہ کر، تیری عقل خراب ہے، بے وقوف ہو گیا ہے کہ جو میلاد منائے تو اسے مشرک کہتا ہے۔ کیا تو خدا کا میلاد مناتا ہے؟ ہم تو اعلان کرتے ہیں خدا لم یلد ولم یولد ہے، مصطفیٰ ووالد وما ولد ہے، خدا پیدا ہونے سے پاک ہے، مصطفیٰ پیدا ہوا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ میلاد شرک کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ دنیا سے شرک مٹ جائے، ادھر دیکھیں ہم حضور کی عظمت و شان میں کس طرح کے قائل ہیں، آپ کو ہے پتا؟ امام بصیری کو پڑھ، امام عبدالوہاب اشعرانی کو پڑھ، شیخ سعدی کو پڑھ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے عاشق و رسول برکت رسول اللہ فی الہند کو پڑھ، مفتی حرمین ابن حجر مکی کو پڑھ، علامہ ملا علی قاری کو پڑھ،
ابن اسقلانی کو پڑھ، کستلانی کو پڑھ، سیوطی کو پڑھ، یہ وہ بزرگ ہیں، عبد الرحمن ابن جوزی کو پڑھ، 6 صدی ہجری کا محدث ہے، یہ سارے کہتے ہیں کہ اگر عیسائی مشرک ہوئے، انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، مگر ہم خدا کی عزت کی قسم ہے نبی کی جتنی شانیں بیان کریں، عظمتیں بیان کریں، ہمارے بزرگوں نے کہا خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، وہ عظمت مصطفیٰ میں، شان مصطفیٰ میں جو مرضی آئے کہتے آؤ، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں کہتا ہوں عظمتیں بیان کرنا بھی شرک ہو گیا اور بدعت ہو گیا تو پھر افسوس ہے۔ صرف خدا نہ کہو اور خدا کا بیٹا نہ کہو، اور یہ سابقہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بے شک، عقیدہ جتنے بیٹھو، بے شک۔ میں کہتا ہوں ہم پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، میں ان کا صفایا کر رہا ہوں، آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں، سبحان اللہ، ذرا توجہ فرمائیں۔ کہتے ہیں جی عالم الغیب مانتے ہیں، کہتے ہیں جی حاضر ناظر مانتے ہیں، میں نے مفہوم بیان کر دیا۔ حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ عالم الغیب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، علم غیب مانتے ہیں، وہ رب نے عطا کیا ہے، نبی تو نبی کہلاتے ہیں، اگر علم غیب نہ ہوتا تو نبی کیوں ہوتے؟ سبحان اللہ۔ اور حاضر ناظر کا یہ مفہوم نہیں کہ جسمانی اعتبار سے آئے بیٹھے ہیں، نہیں نہیں، چاہے تو آ سکتے ہیں، ورنہ روح پاک مصطفیٰ کی اب بھی جلوہ گر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کسی مومن مسلمان کا گھر روح نبی سے خالی ہی نہیں، روح نبی سے خالی نہیں، کیوں؟ حضور روح کائنات جو ہوئے۔ اور پھر یہ بڑی مزے والی بات آپ کو عرض کروں کہ میلاد پاک شرک کا خاتمہ کرتا ہے، اور حضور اگر عاجز ہوتے، معاذ اللہ مجبور ہوتے، پھر شریعت کے قوانین میں حضور کا اختیار دیکھیں، شریعت کے قوانین میں حضور نے اعلان کیا، بخاری کی حدیث ہے، آج کے بعد یہ حرم پاک کی جو گھاس ہے نا، یہ نہیں کاٹنی، حرم پاک کے درخت نہیں کاٹنے، حرم پاک کے شکاری جانوروں کو شکار نہیں کرنا، 13 میل تک پھیلا ہوا ایریا، شرقن غربن شمالن جنوبن، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد، یہ کہلاتا ہے حرم، باقی ساری دنیا ہل ہے۔ اس حرم پاک کے ایریے میں درخت کاٹنا حرام، گھاس کاٹنا حرام، درختوں کو کاٹنا حرام، شکار کرنا حرام، کسی کو تکلیف پہنچانا بھی حرام۔ اچھا، حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں ان پر توجہ فرمائیں، نوجوانوں ذرا توجہ کرو۔ حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں، نبی پاک صحابہ میں خطاب فرما رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ جس عالم سے چاہیں آپ جا کے یہ حدیث پوچھ لیں، اسی طرح نہ سنائے تو پھر کہنا کیا کہ اللہ نے حرام کیا ہے، آج کے بعد حرم کے درخت نہ کاٹو، گھاس نہ کاٹو، جانوروں کا شکار نہ کرو۔ صحابہ نے کہا آمنا و صدقنا۔ حضور کے چچا ابن عباس بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الا الاذخر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الا الاذخر، الا الاذخر۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے میں آپ کا تفکر چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ دیکھیں حضور فرما رہے تھے اللہ نے حرام کیا، تو پھر کسی چیز کے استثناء کروانے کی یا علیحدہ کروانے کی صحابی نے ریکویسٹ کیوں کی؟ کیا صحابی نہیں سوچ رہا تھا حضور کا چچا بھی ہے، صحابی بھی ہے، حکم تو خدا کا ہے، میں کہہ رہا ہوں نبی کو؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ بات؟ قبلہ ملک صاحب کے والد گرامی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مطلب ہے کہ بندے نعت پڑھیں گے، یہ بندے جو ہے خطاب کریں گے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضور مگر فلاں، یا کہیں یہ بندے نعت نہیں پڑھ سکتے جی، ان کو ٹائم نہ دو، میں کہوں حضور فلاں، آپ فرمائیں کہ فلاں لوگ جو ہیں یہ فلاں جگہ آ سکتے ہیں، فلاں نہیں آ سکتے، میں کہوں حضور جو نہیں آ سکتے ان میں فلاں جی، میں آپ کو ریکویسٹ تب کروں گا کہ اگر آپ میرا لاڈ مانیں گے، سبحان اللہ، نہیں توجہ آپ کی جی، پھر آپ کو اختیار بھی ہو، آپ کو اختیار بھی ہو۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا حرم کی گھاس نہ کاٹو، درخت نہ کاٹو، شکار نہ کرو، یہ سب حرام ہے، اللہ نے حرام کیا۔ اب حضرت عباس نے، حضور کے چچا بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، جب حضور نے فرما دیا اللہ نے کیا تو انہوں نے حضور کو ریکویسٹ کیوں کی؟ یہ جو اذخر گھاس ہے اس کا آپ استثناء فرما دیں، اس کو حرام نہ کریں۔
اس کو حرام نہ کرے. یہ حضرت عباس نے کہا. میں نے کہا حضرت عباس یہ کہتے نا کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ سب کچھ تو حرام کیا ہے مگر یہ گھاس جو عز کہہ رہا ہے اسے حرام نہ کرے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے. مگر ایسا نہیں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا یہ حرام ہے. صحابی نے کہا الا الازخر، بس الا الازخر کہنے کی دیر تھی، مگر ازخر بوٹی یہ ایسا گھاس ہے، ہمارے جانوروں کا چارہ ہے، ہمارے چولہوں کا ایندھن ہے، ہمارے گھروں کی چھت ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا استثناء فرما دیں. ادھر الا الازخر کہا، ادھر حضور نے بھی فرما دیا الا الازخر. اے میرے چچا اگر ازخر کا استثناء کراتے ہو تو میں مصطفیٰ بھی استثناء کر رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات کو اگر نبی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا تو صحابی یہ نہ کہتے فرمان تو خدا کا ہے، میں حضور سے علیحدہ کروا رہا ہوں، حضور سے علیحدہ نہ کرواؤں، اس کو بھی علیحدہ وہاں سے کرواؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابی جانتے تھے فرمان خدا کا ہے مگر مختار مصطفیٰ بن کے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضور نے سودا فرمایا، جب سودا کیا تو پھر صحابہ جو ہے نا مقصد ہے کہ پتہ چلا انہیں کہ وہ جو یہودی ہے مکر گیا ہے. حضرت خزیمہ انصاری دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے. حضور نے فرمایا تو تھا ہی نہیں. عرض کرتا ہے آقا میں بے شک نہیں تھا. یہودی گواہ مانگ رہا ہے نا، میں بے شک نہیں تھا، مگر آقا رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں کہاں پتا تھا کہ خدا ایک ہے، ہمیں کہاں پتا تھا کہ اترنے والی وہی یہ قرآن ہے، ہمیں کہاں پتا تھا قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ہمیں کہاں پتا تھا حساب ہے، کتاب ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں. یہ ساری باتیں آپ سے سنی، اتنے بڑے فیصلے کر لیے. یہ تو فیصلہ ہی چھوٹا سا. ہائے ہائے ہائے. میں گواہی دیتا ہوں. اب یہ وہ حدیث پاک ہے. میں کہتا ہوں قرآن آج کے لوگوں نے زیادہ نہیں پڑھا، نہ آج کے علماء نے زیادہ پڑھا ہے. سیاستہ کے سارے محدثین بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، اس کے علاوہ بتا دوں بیہقی اٹھاؤ، دارمی اٹھاؤ، دارقطنی اٹھاؤ، موطا امام مالک اٹھاؤ، موطا امام محمد اٹھاؤ. میں کہتا ہوں تصحیح حدیث کی کتابیں سب نے یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا. میں نے کہا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. قرآن کہتا ہے گواہ دو ہونے چاہیے ہر مقدمے کے لیے. یہ قرآن کہتا ہے ذوی عدل منکم، قرآن کی آیت ہے. دو گواہ ہوں تم میں سے جو کسی مقدمے کی گواہی دے، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. نبی پاک کی بارگاہ میں جب خزیمہ نے گواہی دی، حضور آئے منبر پر تشریف فرما ہوئے. سرکار نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں آج کے بعد اس خزیمہ ایک کی گواہی کو میں مصطفیٰ دو کے برابر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کتنے کے برابر کر رہا ہوں؟ دو کے برابر کر رہا ہوں ایک کی گواہی کو. میں نے کہا یہ حدیث کی کتابوں سے اس حدیث کو نکلواؤ اگر ہے طاقت. جتنی کتابوں کے میں نے نام لیے سب میں ہے. اگر ہے طاقت کو حدیث نکلواؤ یا پھر اختیار مصطفیٰ کو مانو. رب نے مصطفیٰ کو عاجز نہیں مختار بنایا. سبحان اللہ. اس لیے میں فرماتا ہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پھر یہ کہنا دیکھو جی یہ معجزہ ہے. کیا ہے؟ بڑی ڈنڈی والی بات. علم غیب کی بات کرو یہ معجزہ تھا، اختیار کی بات کرو یہ معجزہ تھا. تو کیا بھئی معجزہ تھا تو معجزہ رب دے کر اس معجزے کی طاقت پھر چھین لیتا ہے؟ نہیں. یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اس عقیدے کو کنفرم کر لو نا. رب وہ طاقت دے کر چھین لیتا ہے یا ہمیشہ کے لیے اختیار دیتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے دے دیتا ہے. یہ اصول دنیا کا ہے، رب کا نہیں ہے. طاقت دے کر چھین لے. رب جو بھی اختیار دیتا ہے، علم دیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دیتا ہے. جب ہمیشہ کے لیے دیتا ہے پھر ماننا پڑے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. رب تو حضور کا ہر صفت، ہر شان، ہر مقام، ہر کمال دن بدن بڑھا رہا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں صرف نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے حضور کو جان نہ لو، حضور کو مان لو. سبحان اللہ. کیا کر لو؟ مان لو. ورنہ یہ یہودی سارے، عیسائی سارے، ہندو سارے، سکھ سارے یہ نبی پاک کو نہیں جانتے. بڑے بڑے شعر کہے جی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، حضور کے اخلاق اور سیرت پر تقریریں کی. ہندو نے، پنڈتوں نے، پادریوں نے
عیسائیوں نے بڑی بڑی تقریریں، بڑی بڑی کتابیں، میں نے کہا اخلاق پر، سیرت پر کتابیں بھی لکھی، تقریریں بھی کی، کیا مومن ہو گئے؟ نہیں، نبی کے کمال کو ماننے سے ایمان آتا ہے، سبحان اللہ، نبی کو جاننے سے ایمان نہیں آتا۔ جاننے سے اگر ایمان آتا تو ابو جہل بڑا مومن ہوتا، ابو لہب بڑا مومن ہوتا۔ اب دیکھیں، دیکھو جی، یہ نبی پاک کو پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ میں نے کہا بخاری کی حدیث، جنگ بدر کل بپا ہونی ہے، نبی پاک نے آج چھڑی ہاتھ میں لی، حضور گئے میدان بدر میں۔ سبحان اللہ، دیکھو میں ہر بات حدیث سے، قرآن سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کہیں میں نے کوئی گھسی پھیٹی آپ سے مذاق کی ہے؟ کوئی ایسی مطلب لچکدار بات کی ہے میں نے جس کے اندر کوئی کمزور ہو، ضعف ہو؟ الحمدللہ حدیثوں کے حوالے، تفسیروں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ کوئی کہانیوں اور حکایتوں کا مجموعہ نہیں، کوئی پڑھے تو صحیح، سنے تو صحیح۔ کل جنگ بدر لگنی ہے، آج میرے نبی نے چھڑی ہاتھ میں لی، حضور گئے میدان بدر میں، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، پیچھے عثمان و علی، حضور گئے بدر میں، حضور نے چھڑی رکھی، فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، ابو لہب یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ پھر سرکار واپس آ گئے، ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے یہ نہیں کہا حضور قرآن میں لکھا ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس زمین میں مرے گا یہ تو خدا جانتا ہے، علوم خمسہ میں سے ہے اور تو کوئی نہیں جانتا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا، صحابہ کو پتا تھا علوم خمسہ کی جو جگہ ہے یا اس کا جو مقام ہے وہ اس طرح نہیں جس طرح لوگوں نے سمجھ لیا ہے، جس طرح یار لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ رب نے یہ چیزیں ذاتی طور پر کسی کو نہیں دی پر عطائی طور پر عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت گرامی، حضور نے جان نشان لگایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کل جب جنگ ہوئی نا، کہتے ہیں خدا کی قسم 2 انگل، نہ کوئی کافر ادھر تھا نہ ادھر تھا، بخاری کے الفاظ ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح 2 انگل، نہ کوئی ادھر تھا نہ کوئی ادھر تھا، جہاں ابو جہل کا نشان لگا وہاں ابو جہل مرا، جہاں ابو لہب کا نشان لگا وہاں ابو لہب مرا، جہاں امیہ کا نشان لگا وہاں امیہ مرا۔ اب کوئی بتائے، صحابہ کہہ سکتے تھے آقا ہو سکتا ہے یہ کل نہ مرے، یہ آگے جا کر مرے، مگر حضور کو یہ بھی پتا ہے کل مریں گے اور یہاں مریں گے۔ سبحان اللہ، پتا چلا یہ جو عقیدہ گھال لیا ہے نا کہ کون کب مرے گا یہ خدا کو پتا ہے، کون کہاں مرے گا یہ بھی خدا کو پتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، میں نے کہا یہ وہ وصیت ہے صدیق اکبر کی، ہر مکتب فکر کے عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کیا ہے ذرا توجہ سے ٹھنڈے دل سے سنیں۔ صدیق اکبر نے یہ وصیت کی سیدہ عائشہ کو بلا کر، عائشہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تیری ایک اور بہن بھی ہے، تیری ایک اور بہن بھی ہے، جب میری کھجوریں ہیں، کھجوروں کا باغ ہے، زمینیں ہیں، جب یہ ترکہ تقسیم کرو نا اپنی اس بہن کا حصہ بھی نکالنا۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتے ہیں میں حیران ہو گئی، میں نے عرض کی بابا جان اور بہن کون سی ہے میری؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، وہ اس تیری بہن سے حاملہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں نے کہا صحابہ کی رٹ لگانے سے بات نہیں بنتی، صحابہ والا عقیدہ بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے۔ اب کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، لڑکا ہے یا لڑکی، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے کہا سب نے لکھا، ابو بکر کیسے جانتا ہے؟ سبحان اللہ، ابو بکر جانتا ہے تو ابو بکر کا آقا بے خبر ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بیٹھے تھے کرسی پر، سامنے سے دستے گزارے جا رہے تھے، جمال الاولیاء میں تھانوی صاحب نے لکھا، تھانوی صاحب نے، سامنے سے دستے گزارے جا رہے تھے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر انہیں پیچھے کر دیا، پھر گزارا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر گزارا، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ آ کر عرض کی حضور کیا وجہ ہے آپ چہرہ پھیر لیتے؟ آپ دیکھ رہے تھے ان میں کوئی بوڑھا تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی بچہ تو نہیں، کوئی لاغر تو نہیں، کمزور تو نہیں، کیونکہ جہاد کے اصول ہیں، یہ نہیں کہ ہر کسی سے جہاد کرنا ہے اور ہر کسی نے کرنا ہے، نانا صرف جوان جو ہوں، صحت مند ہوں، بوڑھے بھی نہیں، بچے بھی نہیں، عورتیں بھی نہیں، جوان جائیں گے وہ جہاد میں شریک ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا جہاں جاؤ وہاں کی کھیتی کو نقصان نہیں پہنچانا، وہاں کے بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا۔ جو تلوار اٹھا کے تمہارے سامنے آئے، مزاحمت کرے، مقابلہ کرے، صرف اس سے لڑنا ہے۔ جہاد کا اصول ہے یہ نہیں کہ بم بند ہو اپنے جسم کے ساتھ جا کر بازار میں پھٹا دو اور کسی ایسی جگہ پر نہ بچے کا خیال، نہ بوڑھوں کا خیال، نہ عورتوں کا خیال، نہ املاک کا خیال، نقصان پہنچاؤ۔
اس کو جہاد کہو. ارے یہ اگر کسی سے نکلا ہے, کوئی اگر اس کو جہاد کہتا ہے, رب کعبہ کی قسم, قرآن و سنت گواہ ہے, یہ جہاد نہیں, یہ سراسر فساد ہے. سبحان اللہ. پھر جبہ و دستار بھی پہنے, مدرسے میں پڑھے پڑھائے بھی, اور اسی کو کہے جہاد. یہ جہاد نہیں, فساد ہے. نبی پاک نے جہاد کے اصول بتائے. حضرت فاروق اعظم فرما رہے تھے, دیکھو کوئی بچہ بوڑھا تو نہیں, آپ نے چہرہ پھیر لیا. صحابہ نے عرض کی حضور چہرہ کیوں پھیرا؟ آپ نے فرمایا اس دستے میں علی کا قاتل تھا, جس دستے میں علی کا قاتل ہو عمر دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا. میں نے کہا اٹھاؤ تھانوی صاحب کی کتاب جمال الاولیاء, یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. سبحان. اب یہ کہنا کہ کل کی خبر نہیں نبی پاک کو, تو اب دیکھو ذرا توجہ کرو. دیکھو یہ وہ باتیں ہیں جو نبی پاک کی عظمت سے متعلق ہیں. نبی پاک کی عظمت و شان بیان کرنا یہ رب کی سنت ہے, رب کی. اب ان باتوں کو کہاں تک چھپایا جائے گا؟ نہیں چھپایا جا سکتا. نبی کی عظمت بیان کرنا چاہیے. یہ چھپانا علماء سو کا وطیرہ ہے, بیان کرنا علماء حق کی نشانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ کو شورٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اور بڑی گارنٹی کے ساتھ اور بڑے چیلنج کے ساتھ. آپ قرآن میں پڑھیں, جہاں ان کا ذکر آیا نا, اللہ فرماتا ہے یشترون بہ ثمنا قلیلا. یہ جو بنی اسرائیل کے مولوی ہیں نا, یہودیوں کے, عیسائیوں کے علماء, یہ تھوڑے پیسوں کے بدلے میں حق کو چھپا کر, تھوڑے پیسوں کے بدلے میں یہ ہلکی ہلکی چیزیں خرید کر رہے ہیں. ہلکی ہلکی چیزیں خرید کر رہے ہیں. یعنی حق نہیں بتاتے کہ کہیں نذرانے بند نہ ہو جائیں, سچ نہیں بتاتے کہ کہیں نذرانے بند نہ ہو جائیں. اچھا اس سچ کے تحت جا کر دیکھو, میں پورے وثوق اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں, جس چیز کو وہ چھپاتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف حضور کی عظمت و شان تھی, کوئی اور چیز نہ تھی. نہ عبادت تھی, نہ مسائل تھے, نہ احکام تھے, صرف حضور کی شان تھی. بنی اسرائیل کے مولوی چھپاتے تھے. آج دیکھو اگر کوئی حضور کی شان چھپا رہا ہے, بنی اسرائیل کے مولویوں کی طرح علماء سو میں سے ہے, جو بیان کر رہے ہیں وہ علماء حق میں سے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالہ. یا رسول اللہ. رسالہ. یا رسول اللہ. عظمت مصطفیٰ. زندہ باد. شان مصطفیٰ. زندہ باد. علماء حق اہل سنت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ پھیر لیا. پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا جس دستے میں علی کا قاتل ہو عمر دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, علی کب قتل ہوں گے؟ فاروق اعظم کا زمانہ ہے, پھر حضرت عثمان کا زمانہ آئے گا, پھر حضرت علی کا زمانہ آئے گا. حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کا قاتل حضرت علی کو قتل کرے گا. عمر نے اتنا پہلے کیسے بتا دیا؟ صحابہ کہہ سکتے تھے عمر ہو سکتا ہے یہ نہ قتل کرے, کوئی اور قتل کرے, ہو سکتا ہے یہ بندہ پہلے مر جائے, علی کو یہ قتل نہ کر سکے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں نے کہا یار ذرا سوچ تو صحیح نہ تھوڑا سا, میں دعوت فکر دیتا ہوں. یہ کبھی نہ کہا کر نبی کو کل کی خبر نہیں, نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. یہ کبھی نہ کہا کر کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. نبی کو جان لینا کہ عربی ہے, محمد نام ہے, حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں, سیرت یہ ہے, اخلاق یہ ہے, کردار یہ ہے, حضور کی سنتیں یہ ہیں. اس کا نام ایمان نہیں ہے, قتل نہیں ہے. یہ تو یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, سکھ بھی جانتے ہیں, بڑی بڑی تقریریں کر چکے, کتابیں لکھ چکے. اور نبی کے کمال کو مان کے یہی ایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ کر. حضرت عمر کئی سال بعد کا واقعہ آنکھوں سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں, نبی کو کل کا پتہ نہیں. یار کچھ تو سوچ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر کئی سالوں بعد کی بات بتا دیتا ہے. نبی کے کمال کو مانو. حضور کے کمال کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. سرکار کی ذات سے یوں جڑ جاؤ. دیکھو حضور ہمیشہ پیار کیسے ہوتا ہے, کسی سے پیار اگر کرو تو کیسے ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے یہ حسن و جمال کی وجہ سے, یا کمال کی وجہ سے, معجزات کی وجہ سے. اگر کوئی کہے تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا, کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے, ہمارے مولوی جی کہیں نہیں, کوئی صحیح روایت میں نہیں آیا کہ نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہو, کسی صحیح روایت میں نہیں آیا. وہ کہے گا اچھا تمہارے قرآن میں ہے میرے نبی عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تھا, تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا. پھر تمہارے نبی سے میرا نبی اچھا, میں اپنے نبی کا ہی کلمہ پڑھتا ہوں.
تمہارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھوں؟ مگر خدا کی قسم کوئی عاشق ہو نا وہ بتائے گا ہیں وہ حضور تو حضور رہے، حضور کے نام سے بھی مردے زندہ ہو گئے۔ حضرت سلطان العارفین نے لکھا حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے جب مردے زندہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اے مردے زندہ ہو جا، پر حضور تو حضور رہے یا حضور کے غلاموں ولیوں کی یہ شان ہے جب مردے زندہ کرتے ہیں۔ دیکھو غوث اعظم کہتا ہے کن باذنی، اور مردے میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح اللہ کی شان یہ ہے وہ کن باذن اللہ کہتے ہیں۔ عین الفقر اٹھا سلطان باہو کی، حضرت سلطان باہو نے لکھا حضور کی امت کے ولیوں کی یہ شان ہے، انہیں کن باذن اللہ بھی نہیں کہنا پڑتا، وہ خدا کی صفات کے ایسے مظہر ہیں، کن باذنی کہتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کے نام سے مردے زندہ ہوئے، مگر حضور کے نام سے مردوں کے زندہ کرنے کا سلسلہ ظہری حیات تک رب نے رکھا، اس کے بعد موقوف کر دیا، اس کے بعد موقوف کر دیا کہ کہیں فساد نہ ہو جائے۔ راہ نبی پاک کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت جابر کی دعوت پر گئے نا تو حضرت جابر آنسو بہاتے ہوئے آئے، حضور نے فرمایا جابر بیٹوں کو بلاؤ نا، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ جابر نے عرض کی آقا آپ کھائیں میرے بچوں کو رہنے دیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل امین اتر آئے، حضور کھانا شروع کرنے لگے، جبرائیل اتر آئے، یا رسول اللہ فرماتے جب تک جابر کے بچے نہ آئے کھانا نہیں کھانا، کھانا نہیں کھانا۔ حضور نے کھانا نہیں کھایا، جبرائیل نے عرض کی آقا اللہ فرماتا ہے دعا آپ کریں ان کے لیے زندہ میں کر دوں گا۔ حضور نے حضرت جابر کے بچوں کی چارپائی کے قریب جا کر کہا جابر کے بچوں اٹھو مصطفیٰ لینے آیا ہے۔